اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میں صبح سے سوچ رہا آج بات اس پر کی۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہماری ٹانگیں پیچھے کو کھینچی جاتی ہیں، ہم اس کو ان باتوں کو اہمیت نہ دیتے، مگر ہم نے یہ سمجھا کہ جو نئے دوست ہیں، نئے طالب علم ہیں، طب کے نئے پڑھنے والے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہوگی جب ہم جو استاد کہلاتے ہیں وہ ایسی باتیں کریں گے، تو پھر وہ جو سیکھنے والے ہیں تو اس کو ہی کو حق مانتے ہوئے، اسی کو سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ بات ویسی ہوتی ہے اور کوئی ہوتی تو میں شاید اس سے درگزر کر کے بیٹھ جاتا۔ بات ہو رہی ہے نبض کے بارے میں۔ سب سے اہم تشخیص ہوتی ہے جو طبیب نے کرنی ہوتی ہے مریض کے آنے پر۔ تشخیص میں اگر غلطی ہوگی تو پھر تجویز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نبض کے جو تصورات ہیں کہ نبض ایسی ہے، خاص کر ہمارے قرون مفرزہ والوں میں ہر کوئی اپنا بیان کرتا ہے، مگر یہ سوچ کر بیان کرے، کیا میں جو دے رہا ہوں اس سے کچھ سمجھے گا، اس سے کچھ صحیح کرے گا یا غلط کرے گا، یا صرف میں یہ اپنا علم کا ایک پہاڑ سامنے کھڑا کر کے اس کو دے دوں جو نہ وہ سمجھ سکے نہ کر سکے۔ ماشاءاللہ اچھی ہے، دوست ایسے ہی ہیں، ایسے کرتے ہیں، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ ہماری سمجھ میں جو آتی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے، سمجھی ہے، ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ لاجک، اس کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی بات ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسے تو نہیں جو میں نے بول دیا وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو وہ کچھ دینا چاہیے نا، جس سے وہ ثابت ہو یہ ٹھیک ہے۔ تو پچھلے دنوں میں نے نظر سے کچھ گزری، پوسٹ نظر سے گزری، جس میں صاحب محترم حکیم صاحب نے نبض کی ابتدا کی کہ اعصابی ذراتی نبض سے۔ میرے بہت سارے دوستوں نے اور دوستوں نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے، اعصابی ذراتی نبض کی جو نے لکھی ہے کہ یہ عرض میں کیسی ہوگی، یہ نیچے منخفض ہوگی یا مشرف ہوگی، جو انہوں نے لکھا ہے میرے دوست نے، میرے دوست، میں تو دوست کہتا ہوں، شاید وہ دوست کہنا پسند نہ فرمائے تو معذرت بھائی، مگر آپ اس پر ذرا غور تو کریں۔ اگر اعصابی عضلاتی پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے، اعصابی عضلاتی ایسی ہے، تو پھر اعصابی گدی کا بتائیں وہ کیسی ہوتی ہے۔
اس کو آپ نے عریض بھی کہہ دیا، اصابی ذلاتی کو نیچے بھی کہہ دیا، پھر اصابی گدی کیسی ہے؟ مجھے انتظار رہے گا اصابی گدی، کیونکہ آپ نے کچھ اور لفظیں بھی لکھی مگر ابھی تک اصابی گدی پر نہیں پہنچے۔ اصابی گدی اور اصابی ذلاتی کا وہ فرق کرتے ہیں۔ ہم تو اس کا شرف کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں کہ اصابی ذلاتی نبض اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اب ہوا کا عنصر شامل ہو چکا ہے، یہ اصابی ذلاتی ہے۔ تو جیسے وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا تر سرد، تو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ تر سرد اس کو کہہ کر، یہ تو میرا خیال ہے کہ سارے دوست مانیں گے، یہ دونوں ہی کفیتیں پانی کی ہیں۔ تو باقی تمام کو یہ دیکھ لیں، کسی نبض میں کسی ایک رکن کی دونوں کفیتیں نہیں ہیں۔ عضلاتی اصابی رکن ہوا، اصابی رکن پانی کی ساتھ لگا کر وہ بنی، مانیں گے یہ بات کو؟ عضلاتی گدی رکن ہوا کی خشکی اور دوسرے ساتھ حرارت، کمی بیشی تو آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی کوئی چیز مادہ وہ برابر میں نہیں، کمی بیشی سے ہی تیار ہوتا ہے۔ یہ تحریکوں میں بھی یہی بتایا گیا ہے ہمیں، جو سمجھے۔ اب گدی عضلاتی گدی عضلاتی کے ساتھ ارکان کو دیکھیں تو آگ کا حرارت ہے، وہ ساتھ پھر وہ عضلاتی ہوا کا ساتھ ہے۔ ایسے تمام نبضوں پر نظر ڈال لیں، کسی بھی نبض میں ایک ہی رکن کی دونوں کفیتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ یہاں کیسے؟ دوسری بات، ہر مشینی تحریک وہ اپنے سے اگلے عضو کو ساتھ رکھتی ہے، اپنے سے اگلے عضو کی طرف بڑھتی ہے۔ مثلا اعصاب کی مشینی تحریک اعصابی عضلاتی، ساتھ رکن، یہ رکن عضو سے مراد عضو رئیس، قلب کو ساتھ لے کر چل، تو یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ قلب کے ساتھ واسطہ بناتی۔ جب اس کو ہم تر سرد کہہ دیں گے، اس کا واسطہ آگے چلے گا ہی نہیں۔ تمام دوسری پر نظر ڈال لیں، کیمیائی جو ہے وہ پچھلے کو ساتھ لے کر چلتی، مشینی جو ہے وہ اگلے عضو کی کیفیت کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں تو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا رابطہ جسم کا یہ سرکٹ صحیح نہیں رہے گا تو یہ زندہ رہ لے گا؟ میرے بھائی اسی طرح مجھے سمجھا دیں گے، اچھے علم والے ہیں۔ تو پھر کمال یہ کیا، اس پر آگے جو پہلے جن نے یہ لکھ رہے ہیں تو میں
انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. جب وہ 6 نمبر لفظ اصابی گدی کو لکھیں گے تو یہ اصابی ذلاتی کو اس کے ساتھ موازنہ کریں گے کہ اس کا کیا فرق ہے، پھر شاید ہمیں سمجھ آ جائے جو لکھ رہے ہیں. ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اصابی گدی کی کچھ زیادہ تر وہ بتا دی ہے، 1-2 چیزوں کا فرق کیا ہے. تو دیکھیں تو وہ فرق بھی نہیں ہے. کبھی اصابی گدی کثیر بھی ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اصابی گدی ملتی ہی نہیں نیچے ہڈی کے ساتھ منہ نیچے. کبھی کبھی وہ اصابی گدی ایک بورے پر ملتی ہے. اس کا عرض جو ہے اصابی گدی کا وہ جو بھی ہے وہ میرے بھائی لکھیں گے، علم والے لوگ ہیں، تو اس کو دیکھنے سے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ کیا فرق ہے ان میں. مجھے انتظار رہے گا اس کا. مگر کمال وہ کر رہے ہیں جو اس پر کمنٹ دے رہے ہیں نیچے، اس کی کچھ تشریح کر کے واضح کر رہے ہیں صاحب تصدیقات کہ یہ لفظ ایسے ہے، ذرا اچھی طرح پڑھو، غور سے پڑھو. یہ 2 لفظوں سے مرکب لفظ نہیں ہے، یہ مفرد لفظ ہے. اصابی ذلاتی تو لفظ ہوئے نا، اس کا نام جو ہے اصابی ذلاتی. کیا یار وہ مفرد کیسے ہوگی کہ صاحب خبر ساں کی وہ لفظ ہے اس لیے وہ مفرد ہے. میرے پیارے صاحب خبر ساں کیا ایک ہی مادے سے بن گئے؟ وہ بھی تو مرکب ہے نا. مفرد ان کو کیسے کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیا وہ مفرد واقعی مفرد ہے؟ آپ علم والے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے. میں تو بس ان کے لیے یہی عرض کروں گا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم جو عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. وہ خدا کے لیے جو لکھتے ہیں اس کو کچھ سمجھ کے لکھو. کیا سمجھتے ہو کہ جتنے لوگ آگے سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے بدھو ہیں؟ یہ لفظ ہی کیا یہ بتا دینا، پھر تمام لفظ یہ مفرد ہوں گی. اگر ایک لفظ کو آپ مفرد کہہ رہے ہیں تو دوسروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ پڑھاؤ گے اپنے طالب علموں کو تو پھر تو کمال ہو جائے گا نا. شاید آپ نے بھی کچھ ایسے ہی پڑھا ہے، آپ کمال کر رہے ہیں جو آگے وہی کچھ دے رہے ہیں. یہ مفرد لفظ ہے، اکیلی ایک ہی ہے لفظ مفرد. یہ شاید آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے تو ساتھ کہہ دیا صاحب حکم رہا کہ اکیلی ہے. مگر بھائی یہ 2 مادوں سے مرکب ہے. لفظ ہے کیا؟ تحریک ہے کیا؟ جس مادے کی زیادتی ہوگی وہ سامنے آ جائے. تو مادہ کبھی بھی ایک کافیت سے تیار نہیں ہوتا. 2 کافیتیں اپنی کمی بیشی سے جب ملتی ہیں تو پھر ایک مادہ تیار ہوتا ہے. آپ علم والے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ خدا کے خوف کرو، لوگوں کو کیوں الجھنوں میں ڈالتے ہو؟ صاف صاف سا ہے. یہ 2 مادوں سے چیز تیار ہو وہ مفرد ہوتی ہے. وہ ایسے سمجھ لگتی ہے کہ
نیچے کمنٹ کر کے وہ جو جن نے نبض لکھی ہے ان سے کچھ یہ بڑا بننا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پنجابی بیان دینے بڑی مائی نے سدو وہ کٹا پائے، یہ بڑی مائی نے کچھ کیتا ہے اتنے آ کے، وہ لکھنے والے کا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ انہوں نے تو اب اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ مفرد ہے کے لیے۔ بہرحال معذرت بھائی آپ سے، خدا کے لیے ضد میں آ کر، صرف اس بابے کی ضد میں آ کر آپ حقائق کو نہیں چھپا سکتے، نہ چھپا سکو گے۔ ہم انشاءاللہ حقائق کو کھول کے سامنے لاتے رہیں۔ طب ہے کیا؟ اس میں کیا چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ آپ اہم چیزوں کو جو آپ کے طالب علم نے آگے مطلب بنا کر وہاں بیٹھ کے تشخیص کرنی ہے، اس کو ایسی لفظیں سکھا رہے ہو۔ دیکھ لیں، سمجھ لیں، اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی کرے۔ تحقیق تو آپ کو بہت بری لگتی ہے، کوئی آدمی کہے میں یہ تحقیق کر رہا ہوں، یہ کون ہوتا ہے تحقیق کرنے؟ یا آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کس نے دیا ہے ان کو روکنے کا؟ کئی ہاتھ کے چلے گئے ہیں، ہم محاسبہ کریں گے۔ کدھر کر رہے ہیں محاسبہ؟ بھائی پہلے ہم اپنا تو محاسبہ کر لیں، پھر کسی کا۔ تو نبض پر بات چلی ہے، تو یہ اعصابی عضلاتی جو نبض ہے یہ شرح میں ہوتی ہے، اس میں ہوا کا عنصر داخل ہو گیا ہے، ہوا کی کیفیت داخل ہو گئی ہے، وہ ہوا کی کیفیت اور اس کو نیچے بیٹھنے سے کثیر ہوتی ہے، ایک پورے پر ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں جو بالکل اوپر ملتی ہے، ایک پورے پر ملتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو بتائے نا، کیا یہ ایسی کبھی نہیں ملی آپ کو؟ اوپر جو ہو ایک پورے پر، یہاں بیٹھا ہوا ہے شاید کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے کہ ایک پورے پر کبھی نہ کوئی اوپر نہیں ملی؟ بھائی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ اعصابی عضلاتی نہیں ہوتی، کچھ اور ہو، کوئی اور ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ عضلاتی اعصابی دو پوروں پر ہوگی، ہم نے یہی سیکھا، یہی پڑھا سنا۔ پڑھنے میں بہت کپڑے ہیں، یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، اعصابی عضلاتی کو نیچے لکھا ہوا پایا ہم نے کرورے کو سامنے رکھا، ہم نے نبض کو سامنے رکھا، ایک پایا اور اوپر پایا اس کو اعصابی عضلاتی کرورا۔ پھر شاید یہ کرورے کو بھی کیسا سمجھتے ہیں؟ ایک گروپ کی بات ہے، وہاں کسی نے مریض کا کرورا بھیجا، کسی حکیم صاحب نے بھیجا ہوگا، اپنے بڑوں سے اس پہ رہنمائی فرمائی، رہنمائی چاہیے کہ رہنمائی دے ہمیں، یہ کرورا مریض کے ساتھ کیا کریں۔ تو ہم نے اکثر ان کو گنگال کے دیکھا ہے، کرورے کی کبھی تشخیص نہیں کریں گے یہ کس تحریک کا، دوائی بتا دیتے ہیں۔ ہم نے وہ کرورا دیکھا، وہ اعصابی عضلاتی تھا۔ ہم نے ایک نے نہیں کی، دو تین حکیموں نے پھر اس کو، یہ تو اعصابی عضلاتی ہے۔ تو جو صاحب آگے اس کی دوائی بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو 5 نمبر دوائی جاری رکھو، 5 نمبر دوائی اس کو دیتے رہو۔ وہ سوسی کس کو کہتے ہیں؟ سوسی دیتے جانتا ہوں تھوڑا بہت ہے۔ بہرحال کرورا بھی تو بتاؤ نا، یہ کون سا ہے؟ وہ کرورا ہو
اصابی افراطی کرورا ہو. آج بھی آپ نے دعا خانے پر اصابی افراطی کرورے 2 پڑے ہوئے دیکھے ہو. اور پھر نبض نیچے دکھا دیں مجھے کرورے اس کے ساتھ، میں آپ کی بات مان لوں گا. تو میرے دوستو، نبض پر جتنی دفعہ بولا جائے وہ پھر بھی کم. حقیقت ہے نبض کو سمجھا جائے کہ اس سے ہم نے تشخیص کرنی ہے، پھر علاج میں پہلے نبض تو صحیح ہو. آگے والا مسئلہ تو آگے چلے گا نا کہ اگلی تحریک کی دینی ہے یا کون سی دینی ہے، فطرت کے مطابق چلنا ہے یا ٹامک ٹوئیوں پر چلنا ہے، وہ تو آگے کی بات ہے. پہلے تو تشخیص ہے. اللہ اکبر. رونا ہے قانون مفرزہ میں کیسے کیسے میرے حکیم حضرات استاد بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگے کیا دے رہے ہیں، کیا بانٹ رہے ہیں. خود کیسی تشخیص کرتے ہیں، کیسے وہ تو پیارے، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں تشخیص کو اہمیت دو. اگر تشخیص نبض سے مکمل نہیں ہو پا رہی، کسی وقت الجھی ہوئی نبض آ جاتی ہے، اس کے ساتھ کرورا منگوا لے. کہتے ہیں جی دوسری دفعہ مریض تو آئے گا نہیں کرورا لے کے، نہ آئے، آپ کو کیا ہے مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے. کرورے کے ساتھ تطبیق دیں، نبض کو دیکھیں. یار کیا تطبیق دیں گے، یہ کرورا منگاتے ہیں، کوئی شرائط نہیں ہے. ایک گروپ میں نہیں، کئی گروپوں میں کرورا ہے. کیا کسی نے کوئی شرائط کا لگایا ہے، یعنی شرائط کے ساتھ ہے تو پھر کرورا صحیح ہوگا. اس کرورے پر تشکیل کر کے دوائی جو تجویز کی جائے گی وہ کیا نتائج دے گی. میرے پیارے، ہم سب جھگڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پہلے تشخیص سیکھ لیتے ہیں. تو جلدی سے 6 نبضوں کو وہ پورا کر دیں، کس لحاظ سے وہ کیسی ہے، کس لحاظ سے کیسی ہے، کس لحاظ سے وہ کیسی ہے. تو یہ میرا خیال ہے 3 نبضوں کی 4 کی ہے، 3 کی اب تک وہ ماشاءاللہ پہنچی ہے. اچھی اس میں علمی باتیں ہیں، تو دوسری بھی پہنچ جائیں تو پھر ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. پھر ہم نبض پر ذرا اچھی طرح سے بول لیں گے. ابھی تو ہمیں کوئی اتنا نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا. تو جو ہم جانتے ہیں وہ ان دوستوں سے ہم شیئر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. دوسری تحریک جس کو ذراتی صابی کہتے ہیں، کیونکہ آج نبض کے بارے میں، تشخیص کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے. ہم چلو نہیں کہتے بھائی آپ کو کوئی ہماری بات ناگوار نہ گزرے، اس میں سیاہی زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کہتے ہیں وہی کر لیتے ہیں. مگر یہ نبض کہاں پر ہوتی ہے، اس کی طوالت کیسی ہے، اس کا عرض کیسا ہے، اس کا لمس کیسا ہے، ان باتوں سب کچھ دیکھنا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں. تو میرے دوست جو ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سیکھتے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ سے بھی سیکھوں گا انشاءاللہ.
یہ نہیں کہ آپ کی بہت پیاری باتیں بھی ہیں اس میں. شاید جان بوجھ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں آپ، یا پھر کچھ اور معاملہ ہے. وہ یہ دو پوروں پر ہوتی ہے. کائنات میں جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، اب مجھے سیاہی والی بات کرنی پڑ جائے، جن میں سیاہی پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ لازمت سردی ہوگی. اس کو عضلاتی اعصابی کہیں گے، عضلاتی ہوا کو ساتھ رکھتے ہوئے، مگر اصل تو عضلاتی ہے. عضلات کی وجہ سے، عضلات کس کے ساتھ اس نبض کا واسطہ ہے. تو سابی پچھلے عضو کی اعصاب کے ساتھ عضلات، یہ مادہ جو ہے دو کیفیات کے ملنے سے، کیسے یار آپ سیاہی سے انکار کریں گے اور کو چھوڑ دیں؟ یہ بلادر کن کفیتوں سے تیار ہو اللہ پاک نے کی. ذرا کبھی اس کی بھی تشریح فرما دے نا. کیا اس کو سیاہ حرارت نے کر دی ہے؟ کیا اس کو سیاہ خشکی نے کر دی ہے؟ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ خشکی کا رنگ سرخ ہوتا ہے. اس کو تری نے کر دیا ہے، اس کو سردی نے سیاہ، کس نے سیاہ کر دیا ہے یار؟ اس کو ذرا بتا دیں. ہم تو کچھ دھوکے میں چلے گئے ہیں، ہمیں دھوکا ہوا ہے. یہ بلادر ایک ہی بات لیتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیں. جیسے اس مزاج کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سیاہ نہیں ہے مگر اصل ان کی سیاہی ہے، پیچھے سیاہی ہی ہے. مٹر ہے، آلو ہے، بینگن ہے. یہ جو غذائیں ہیں جڑی بوٹیوں میں، آملہ ہے جو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے، کرنجوا ہے، ہلیلا ہے. اس کو کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہو ہلیلا سیاہ ہو. یار سیاہی تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سیاہ کیوں لکھتے ہو؟ میرے دوستوں سمجھنے کی کوشش کرو، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. بات کو آگے چلنے سے مت روکو. اس کو تحقیق کہتے ہیں. آپ اس چیز کے بھی قائل ہے کہ تحقیق جاری رہنی چاہیے. وہ کس بات پر جاری رہنی چاہیے؟ کیا نسخے تیار کرنے کا نام تحقیق ہے؟ نسخے ڈھونڈنے کا نام تحقیق ہے؟ پرانی طب کی کتابوں سے نسخے نکال کے لانے کا نام تحقیق ہے؟ تحقیق کی تعریف تو فرما دیں. پھر کہیں کہ یہ فلاں نے نہیں کہا، پھر وہ تحقیق نہیں ہے جو کسی نے کہا. بہرحال عضلاتی اعصابی نبض جسم کے اندر، خون کے اندر سیاہی کیوں ہے؟ یہ میرے دوست چاہتے ہیں ان کے ہر سوال کا جواب دیا جائے. حرارت ہوگا تو پیچس ہوں گے. سن رہے ہیں بھائی آپ؟ تری بڑھے گی تو سال ہوں گے. چاروں کا کر کے آخر نے کہا اس کی سیاہی بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں پتا، نہیں پتا. اور روشنی بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. سیاہی انقباض پیدا کرتی ہے، روشنی انبساط پیدا کرتی ہے. نہیں جانتے تم؟
اس لیے نہیں کہ آپ ان سے ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ کا تو حالت مجھے یہ MBBS ڈاکٹروں والی لگ رہی ہے کہ نبض سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. اس جاہل نے اس کو سیکھا ہے نہیں نبض کو، وہ کہہ رہا ہے اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا. سیکھ لے تو اس کو بھی پتہ چل جائے نبض. آپ تو جانتے ہیں نا نبض سے سب کچھ پتہ چلتا ہے. بھائی جب کسی پر بات کرتے ہو پہلے اس کو سمجھو تو صحیح. بات پھر وہیں آ کے اٹکتے ہیں. آپ کی 6 تحریکیں انسانی جسم میں 6 مفرد اعضاء جس کو خدام کہتے ہیں، آپ 4 کیفیت سے پورے ہی نہیں کرتے. ہم جو کہتے ہیں حضرت صاحب الملتانی رحمہ اللہ علیہ نے یہ مبادیات پر پیچھے کوئی محنت نہیں، ادھر وہ شروع ہی نہیں ہوئے، ادھر تحقیق کی ہی نہیں. انہوں نے انسانی جسم سے تحقیق شروع کی. وہ خود فرماتے ہیں اس اگر ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی بھی ہو جائے، مان لیتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. ایک تو سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے علم والوں سے متقع لگایا ہوا ہے. یہ ہماری غلطی نہیں تو اور کیا. مفرد اور مرکب کا پنجابی جانے ویروے ہی کوئی نہیں. ان لوگوں سے ہم نے بھائی ہماری کیا حیثیت ہے آپ لوگوں سے. سیاہی روشنی کو سمجھو، مٹی رکن نہیں ہے، رکن کی تعریف فرمائیں. اس تعریف پر مٹی کو لائیں. ثابت کر دیں ہم، پھر ہمیں کیا تکلیف ہے. مٹی کو رکن ثابت کر دیں. کہیں گے کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ جو سامنے پانی ہے وہ پانی نہیں ہے جو رکن ہے. وہ بھائی آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ جو سامنے مٹی ہے وہ مٹی نہیں ہے جو رکن ہے. یہ کون سی مٹی ہے بھائی؟ رکن والی مٹی بھی تو سامنے لاؤ نا. اللہ بھلا کرے ہمارا سب کا اور طب کا. کوئی چلتا ہے تو اس کو چلنے دیں، اس کو مکمل ہونے دیں. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ہم ابھی اس کو مکمل لکھ نہیں سکے. سارا وہ موجود ہے، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد مکمل ہو. ہم نے کوئی 4 کتابیں سامنے نہیں رکھی ہوئی ایک ہی وقت میں کہ کسی کتاب کو پکڑا اس میں اس کتاب کے مطلب کی لکھی تو اس پر لکھ دی، دوسری کی نکلی اس پر لکھ دی. یہ نہیں، ہم تو تحقیق کی لکھ رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہو جاتی. کہتے ہیں کہ 12 سال پہلے میں لگ گئے، 12 لگ جائیں بھائی، لگ جائیں، کیا ہے؟ بات تو سامنے آئے، حقیقت تو سامنے آئے. وقت تو لگے گا. وہ سامنے جب آئے پھر تیا پاچا کر لینا.
کیونکہ آپ کے پاس تیا پانچا کرنے والے بھی صاحب ہیں کہتے ہیں. مجھے تو ایسے لگے یہ حکیم نہیں کو کسائی ہے، تیا پانچا کو شاید قیمہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس بات میں ہی بہت خوش ہے. سال میں 2 جلسے کرا دیتا ہوں. اس دفعہ بھی ہوا ہے، کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں. ماشاءاللہ جو علم کے وہاں گل کھلے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے تک پہنچے ہوئے تھا. اس بات پر کتابوں پر کتابیں لکھ دی، کوئی بات سمجھانے کے لیے لکھی، اس شوق میں لکھی کہ میں ماشاءاللہ لکھاری ہوں اور بہت بڑا میرے پاس علم ہے. حضرت صابر کے علم کو نیچے اوپر کر کے لکھتے ہو. کوئی بات کو سمجھانے کا بھی ڈھنگ آیا. ہاں یاد آ گیا، وہ میرا ایک سوال میں نے بھیجا ہوا ہے، اس کا کیوں نہیں جواب مل رہا؟ یہ کہاں کی بات ہوگی کہ ہم نے جواب نہیں دینا؟ وہ ہم بھائی آپ کے کو مقروض ہیں جو ہم نے جواب دینا ہے. ہم نے وہ اپنی بات کا نہیں، حضرت صابر کی، کہ اس کی ذرا تشریح فرما دیں ہمیں پتہ چل جائے. اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہاں کسی نے دینے کی کوشش کی تھی اجلاس میں، وہ جو 6 ماہ کا اجلاس ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ حضرت کراتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. تو کیا اس نے جواب دیا؟ واہ کیا بات. ایسے ہی جواب دیں گے، وہ جواب نہیں دے پائے. یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، طب کے استاد ہیں، قانون مفردہ کے آپ لکھاری بھی ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، کیوں نہیں اس کا جواب دے رہے؟ آپ کیوں نہیں ہمیں وہ سمجھا رہے کہ حضرت صابر یہاں یہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 4 کیفیات لکھا تو ضرور مبادیات میں اور بھی جگہ، مگر خود اپنا قانون دے کر، 6 تحریکیں دے کر، 6 غذائیں بتا کر، 6 ادویات دے کر، جڑی بوٹیاں علیحدہ علیحدہ 6 دے کر کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ وہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، صابر ملتانی کے تو یہ بہت پیچھے کر دیں گے. اگر فیصلہ آباد میں وہ جو وہاں اسٹال لگایا، حضرت صابر ملتانی کی ایک بھی کتاب نہیں رکھی ان نے، تو اور ان سے ہم کیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایسے ہی کریں گے. صابر تو دلوں میں بسا ہوا ہے. صابر والوں کو کتابوں کی ہے وہ پڑھی ہیں، صابر تو اندر ہے، مگر صابر کیا کہہ رہا ہے سمجھنا یہ ہے. آج مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی، بات کدھر کی کرتا ہوں نکل کدھر جاتی ہے. معذرت خواہ بھائی آپ دوستوں سے.
اللہ آپ لوگوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور مجھے بھی آپ کی دعاؤں سے صحت تندرستی مل جائے. آمین. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، علم کی دولت دے، صحیح اس علم کی جو نفع دے، آمین. اس علم کی جس میں ٹامک ٹوئیاں ہو وہ نفع نہیں دیتا. بہت مار لی ہیں ٹامک ٹوئیاں، چھوڑنے یار اب صحیح راستے پر آ جائیں. فطرت پر جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں ملے گی. فطرت سے جو ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے فطرت کو موسموں پہ ڈال دیا. فطرت افاقی ہوتی ہے، علاقائی نہیں ہوتی. 4 موسم، بہت ساری جگہ ہیں جہاں 4 موسم نہیں ہے، 6 موسم نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھو، فطرت کو سمجھو. فطرت کیا کر رہی ہے کائنات کے اندر، انسان کی فطرت کو سمجھو. اس پر چلیں گے تو کامیابی ہوگی. میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی. آج میں کوئی ڈھنگ سے بات نہیں کر پا رہا، نہ ہو رہی ہے. جو بات ہے وہ اس کا اقرار کر رہا. آج کچھ مسئلہ ہے، اجازت چاہوں گا آپ سے، مگر اس امید کے ساتھ آپ وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی فارما کوپیا جہاں سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ادویات لکھنی شروع ہوتے ہیں، اس سے پچھلا مفرزا کا بہمی تعلق، اس میں آگے کچھ راز کی باتیں ہیں یار. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں راز کی باتیں کی ہیں. ذرا اس راز کو کھول کر بتاؤ. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اس راز کی باتوں کو سمجھ جائیں تو آپ کا علاج معالجہ بھی سیدھا ہو جائے گا. ہو جانا چاہیے نا کہ ہمارا علاج معالجہ سیدھا ہو جائے. اس کو یار کھول دو، بتا دو، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. حضرت صابر کی بات ہے، میری تو نہیں، کسی اور کی تو نہیں. اس کو ذرا تفصیل سے لکھو. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور یہ جو اصابی اصلاتی نے جو لکھی ہے تو اصابی گدی کو کی بھی کچھ بتا دیں کہ اس میں یہ فرق ہے. علیحدہ سمجھنے کے لیے فرق تو ہے نا کہ اس میں انجماد ہے نا اصابی اصلاتی میں، تو فرق تو اس کا تھے، اس کا ہوگا. یہاں سردی ہے وہاں تری ہے، وہ فرق ذرا بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم.